حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نسل گستاخ ازل اتار نہ تیرا زنگ ہے، اتار نہ تیرا زنگ ہے، گستاخ نبی کے ساتھ اپنی جنگ تھی اور جنگ ہے۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین اکرام، آج ایک مرتبہ پھر سے ایک عنوان کے تحت مسجد رحیم خاں میں یہاں دینی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے متعلق علم ایک دوسرے سے بانٹنے کے لیے یہاں ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ عزیز دوستوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا یقیناً اعلان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے جبریل بھی محبت کرتے ہیں علیہ السلام، اور اللہ عز و جل سارے انسانوں کے دلوں میں اس شخصیت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، اب اس کے اندر ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں وہ شخصیت ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ انسانوں، جنات، فرشتے اور اللہ جس مخلوق میں بھی چاہے آپ کی محبت کو ڈال چکا ہے۔ ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ انشاءاللہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن گواہی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس سے متعلق چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ انسانوں کے دل میں تو محبت ہے، لوگ ہمارے سینوں میں دیکھ سکتے ہیں، جنات میں بھی محبت ہے۔ جب وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فجر کی نماز کے وقت تلاوت کر رہے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے قرآن کو سننے لگے، اور جنوں کے سردار نے آپس میں جنوں سے کہا خاموش ہو جاؤ اور سنو توجہ سے یہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور جب قرآن مجید پورا متوجہ ہو کر سننے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اختتام کو پہنچی، جنوں کی جماعت میں سے وہ سردار کہتا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم آج ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے، اور اللہ کے دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلام کو تلاوت کر کے اس کی دعوت دی ہے، ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم اعلان کرتے ہیں دنیا میں جنوں کی جماعت میں آپ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہوئے پھرتے رہیں گے۔ انسانوں میں محبت ہے، وہ آپ ہمارے پاس دیکھ لیں، یا ہم سے جو اعلیٰ درجے والے ایمان میں ہیں ان کے پاس دیکھ لیں۔ جنات کی یہ دلیل ہے، اس کے علاوہ جنات کی مزید دلیلیں بھی ہیں۔ دوسری اہم دلیل یہ دے دوں، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے، قرین۔ ہمارے دلوں میں جو وسوسہ آتا، جو ڈر آتا، جو شک ڈالتا، ہمارے ساتھ ایک جن ہے، ایک انسان کے ساتھ جن پیدا ہوتا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی، وہ جن اسلام قبول کر چکا ہے وہ مجھے اچھائی کے سوا کوئی دوسری بات دل میں نہیں ڈالتا۔ اس کے دل میں محبت ڈالی گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان، جنات، پتھر، نبوت کا آغاز جب 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قریب آنے لگا، گھر سے نکل کے غار حرا کی طرف یا گھر سے نکل کے راستے سے کہیں گزرتے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا اس راستے میں ایک پتھر تھا۔ ادب اور احترام یہ تھا وہ گزرتے آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ پتھروں میں آپ کی محبت ڈالی گئی، جنات میں آپ کی محبت ڈالی گئی، انسانوں میں آپ کی محبت ڈالی گئی، پتھروں میں ڈالی گئی،
یہ اور بات ہے جو نبی کی سنت کو تسلیم نہیں کرتا. ثم قست قلوبکم من بعدی فہی کالحجارہ، ارے ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. او اشد قسوہ، پتھروں سے زیادہ سخت ہے. ارے پتھروں کا مزاج تو ایسا ہے جب اللہ کا خوف ہوتا ہے پھٹ کر پانی چھوڑ دیتے ہیں. چشمہ ہم جسے بولتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے پتھر پھٹ جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعدی. ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر آپ کی 11 سے 18 سال کے درمیان تھی، ملک شام کا سفر کیے تھے. راستے میں قافلہ رکا تھا. قافلہ جب رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ تھے، رک گئے تھے. ایک راہب جو یہود یا عیسائیوں میں سے تھا اپنی جو سو خانقاہ سے نکل کر باہر آیا اور کہا اس قافلے میں ایک شخص ہے جس سے مجھے ملاقات کرنی ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے مجھے مہر نبوت دیکھنی ہے. کہا یہ بچہ ہے ہمارے ساتھ جو خاص ہے. اس راہب نے کہا یہ خاص اس وجہ سے ہے میں کہتا ہوں کیونکہ جب تمہارا قافلہ اس وادی سے ادھر آ رہا تھا میں نے دیکھا ہے جتنے درخت ادھر تھے سب کے سب اس بچے کی تعظیم میں جھک گئے تھے. یہ درختوں کا جھکنا نبی کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. تعظیم درختوں میں، تعظیم پتھروں میں، تعظیم انسانوں میں، تعظیم جنات میں، تعظیم فرشتوں میں. رب کی جتنی مشہور مخلوقات ہے وہ تم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گستاخی کا ہونا یہ ہے، یہ ہوتی رہے گی. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے. 2 گروپس میں سے ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے. بعض دشمن نبیوں کے جنات میں سے ہوتے ہیں اور بعض دشمن نبیوں کے انسانوں میں سے ہوتے ہیں. گستاخی جہاں کئی دنیا میں ہوگی نبی کے دشمن ہے دنیا کے اندر، وہ گستاخی کرتے رہیں گے. ہم کیا کریں گے؟ دفاع حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا، پروٹیکشن کرنا. جس حد تک ایمان کی آواز ہو سکتی آواز کو اٹھانا. دفاع کرنے کے مختلف طریقے، لیکن ہم جس ملک میں ہیں یہاں کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے قانونی دائرے میں جو دفاع کا ہمارے پاس حق ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کے اختیار کرتے ہوئے اس طریق پہ دفاع کرنا. یہ مجلس اسی دفاع کے مقصد کے ساتھ ہے. اور یہ دفاع اللہ ہمارے لیے قیامت کے دن یا ربی گواہی کا سبب بنا دے اور جہنم سے بچانے کا سبب بنا دے، تیری رحمت کے اصول کا سبب بنا دے. عزیز دوستو، گستاخوں میں 2 قسم کے رہیں گے. پہلا گستاخ ابھی سن لیجئے. آخری کیٹیگری جو دوسری کیٹیگری گستاخوں کی ہے وہ تقریر کا سب سے آخری نقطہ رہیں گا. پہلے قسم کے گستاخ وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی صفت العلیم ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے اللہ کو علم ہے کہ کائنات میں ہر مخلوق ہمیشہ کیا کرے گی، اب والی، بعد والی، قیامت تک آنے والی. العلیم اس کی صفت ہے. ایسا علم ہمیشہ سے ہے، ہمارا وجود بھی نہیں ہوا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے علم وہ بات ہے ہم کیا کریں گے. اور اللہ اپنے علم کی بنا پر تقدیر کے فیصلے لکھ دیتا ہے کہ بندہ یہ کرنے والا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ کے اگر کھانا پینا ہے. دنیا میں اگر آج ہم میں سے کوئی سیدھے ہاتھ سے پانی نہیں پی رہا، اللہ کو پہلے سے پتا ہے یہ بندہ نہیں پینے والا ہے. وہ بات بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، اللہ نے لکھا یہ نہیں پیے گا، وہ نہیں پیے گا. مطلب یہ نہیں ہے، تقدیر کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے تم جو کرنے والے ہو وہ بھی اللہ نے لکھا، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ بھی اللہ نے لکھا. ماں باپ کون ملنے والے تھے؟ ہم دنیا میں تو چن نہیں سکتے، وہ اللہ کا حکم ہے. اولاد کتنی ہوگی وہ اللہ کا حکم ہے، یہ تقدیر کا حصہ. دوسرا حصہ تم کیا کرو گے یہ اللہ کے علم پہلے سے ہے. تو پہلے گستاخ اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ایسے گزرے اور آج بھی ہیں، جس کی جو سو ضمن میں آج یہ کانفرنس رکھی گئی ہے اور شاید آگے بھی آئیں گے. یہ وہ گستاخ ہیں پہلی کیٹیگری کے جن کے دلوں پہ اللہ مہر لگا چکا ہے.
ان کی گستاخی ہی میں ان کو تسکین اور اطمینان ملتا رہے گا، اور یہی گستاخی اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ جہنم کا فیصلہ ان کے لیے نہ ہو جائے. اس لیے کہ مسلمان نام والا بھی گستاخی کر سکتا ہے، جیسا اس سے پہلے گزرے وسیم رضوی. اب پھر راستہ کدھر کا ہو گیا؟ انسان نیکوکاروں کی طرح عمل کرتے رہے گا حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جائے گا، یہاں تک کہ جہنمیوں جیسے عمل کرے گا اور موت اس حال میں آئے گی جہنم کی موت مرے گا. اللہ بچائے اسی موت سے. تو پہلے وہ جو مہر لگا دی جاتی، اور ایسی مہر لگائی جاتی، مہر کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی پلٹ نہیں سکتے کہ مہر ہم سے ہٹ جائے، ایسی مہر لگتی. اور قرآن مجید کی سورت جو آپ کا بچہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہے، سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ سورت جیسے نازل ہوئی ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں، یہ سورت میں دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، مہر لگ گئی. کیونکہ دونوں گستاخی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے. اور جب سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوکیلا پتھر لے کے پہنچے، یہ پوچھنے کے لیے کہاں ہے محمد، بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتا چلا ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے بارے میں جہنمی ہونے کی صورت نازل ہوئی ہے، کہاں ہے بتاؤ. اور تفسیر نگاروں نے لکھا کہ سورہ لہب نازل ہونے کے بعد 10 سال تک دونوں زندہ رہے. کتنے؟ یہ مہر ایسی لگتی. ایک بار جھوٹا بھی کلمہ اگر پڑھ لیتے تو کہہ سکتے تھے قرآن مجید کی آیت غلط ثابت ہو گئی، لیکن جب مہر اللہ کی لگتی، گمراہ قیامت تک گستاخی بھی کرتے ہی رہتا چلا جائے گا، لیکن ہدایت کبھی نہیں مل سکتی. پھیر دیا اللہ اگر ایک بار تو پھر سمجھو ادھر ہی راستہ چلنے والا ہے. 10 سال تک زندہ رہے لیکن کبھی جو سو اپنی غلطی سے رجوع نہیں کر سکے. وہ 10 سال تک ستاتے رہے، کانٹیاں بچھاتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، کبھی اپنی گستاخی سے پھر نہیں سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی اتنا خطرناک کام ہے انسان کے لیے، اپنی دنیا کو لمحے میں جہنم بنا سکتا ہو، اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر سکتا لمحوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے. گستاخی چاہے مسلمان کرے، گستاخی چاہے غیر مسلم کرے، فیصلہ اللہ کے پاس سے آتا. بھی یاد رکھیے یہ فیصلہ اللہ کے پاس سے آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام شخصیت کے اعتبار سے بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام اس قرآن کے وجہ سے ہے جو آپ کے سینے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اس سنت کی وجہ سے جو آپ قرآن سکھانے کے لیے لوگوں کو بیان کرتے تھے. کیا وجہ سے آپ کا احترام نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بذات خود چلتے پھرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اذکار بیٹھ کر پڑھتے تھے، عبادتیں ساتھ میں ہوتی تھی، گفتگو ساتھ میں ہوتی تھی، سفر ساتھ میں ہوتا تھا، دعوتیں ساتھ میں ہوتی تھی. تو آپ سوچئے کتنا اثر ان کی زندگی پہ ادب کے معاملے میں ہو چکا تھا. قرآن اور حدیث میں حدیث 200 سینکڑوں باتیں ادب کی ہیں. لوگ ادب کے نام پہ کچھ بھی سنا لیتے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے اہل الحدیث علماء کرام کو کہ متن بولتے ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے، اسلام کے متن کو اس انداز میں لے کر آ کے سمجھانا جہاں اس متن پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، یہ ادب ہے. مشہور عالم دین محمد اقبال کیلانی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنی کتاب میں ایک باب باندھ دیے ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس ادب میں صحابہ کرام کی جو ادب کی کیفیت ہے، وہ کیفیتوں کو بیان کرتے ہوئے 10 الگ الگ کیٹیگری شیخ باندھی. غیر جو دشمن ہے جنات اور انسان میں سے، یہ تو گستاخی کرتے رہیں گے، صبر سے بھی کام لینا ہے،
دفاع سے بھی کام لینا ہے، پروٹیکشن سے بھی کام لینا ہے، آپ کی دفاع میں آواز اٹھا کر بھی کام لینا ہے. لیکن اب دفاع کی عقل اس وقت آئے گی، سمجھ اس وقت آئے گی جب ادب کس طریقے کا ہے وہ سمجھیں گے. اور ادب کسی نے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انسانی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی تھی، ادب کا طریقہ بھی بتا دیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. پہلا شیخ نے باب باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اور مومنوں کی صفت بیان کرتے فرمائی کہ مومن بندہ دنیا میں یا آخرت میں، کہاں پر؟ دنیا میں اور آخرت میں مومنوں کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کی عزت اور احترام ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ بیان کر کہتے ہیں اگر یقین نہ ہو تو قرآن مجید کی آیت سن لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ دیکھو اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز میں ہوں، میری ذات ہے. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمنا کیا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے. وہ تو بڑی دور کی بات ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت، بڑا ادب، بڑا احترام آپ کا میرے قریب ہے. جب گھر میں رہتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ وہاں بھی بے چینی ہوتی ہے، جب یاد آتی ہے. گھر سے نکل آتا ہوں، مسجد نبی میں آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، دور سے آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل کو تسکین ملتی ہے، چلا جاتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں بڑا فکرمند ہو جاتا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت میں ہم سب کا اٹھایا جانا ہے. آپ انبیاء کے ساتھ آپ کا جنت کا مقام مرتبہ کدھر اور میرا مقام و مرتبہ کدھر؟ اسی وقت آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی. اللہ نے ارشاد فرما جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء کے ساتھ جنتوں کے درجوں میں رکھنے والا ہے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، رفیق الاعلیٰ، بڑے بڑے دوست ہوں گے آخرت کے اندر بھی. تو مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نبی سے بڑی عظمت ہمارے لیے کسی کی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں، برہنہ کھڑے ہیں ساری انسانیت، اور رب کے سامنے حساب و کتاب شروع ہونے کے منتظر ہے. سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے. اجازت جب ملے گی بدن پہ لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب سے پہلے حکم ہوگا سجدے میں گر جائیے، سجدے میں گریں گے. رب کے وہ نام وہ صفات جس کا علم آج تک دنیا میں کسی کو نہیں ہے، اللہ اپنے وہ نام کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. وہ ناموں کے وسیلے سے اس سجدے میں مانگیں گے، دعا قبول کی جائے گی. ارشاد ہوگا سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، عطا کیا جائے گا. کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی انسانیت کا حساب و کتاب شروع کر دے، میزان کے پلے کھول دے یا رب. اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو جو مرتبہ نہیں ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اسی کو مقام محمود کہا گیا، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا گیا، اسی کے بارے میں حدیث میں کہا گیا دنیا اور آخرت میں ہمارے قریب سب سے عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب پھر اسی کے اوپر ایک عنوان بنا جا سکتا، لیکن چیدہ باتیں بولتے ہوئے نکلنا ہے. ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ادب، آپ کی نبوت کا ادب. آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ عام انسان نہیں ہیں آپ، رسول ہیں، رسول پیغمبر ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اسوہ حسنہ، مقام محمود جس کو عطا کیا گیا، انبیاء کے سردار
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का अदब देखिए, आपकी रिसालत का, आपके पैगाम का। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। मुआहिदे में यह बात हुई थी पहली कि 10 साल तक जंग नहीं लड़ेंगे, और दूसरी और 3 मजीद बातों पर मुआहिदा हुआ। जब मुआहिदा कंप्लीट हो गया तो दस्तखत करने की बारी आई। जब दस्तखत कुरैश की तरफ से एक आदमी कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, यह मुआहिदा तय पाया गया कुरैश के फलां शख्स, कुरैश को रिफर करने वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान। और हजरत अली को डिक्टेशन हो रहा था, हजरत अली लिख दिए, रिसालत का अदब। जब लिख दिए, कुरैश का जो आदमी एग्रीमेंट लिखवा रहा था उसने रोक दिया, कहे सारे झगड़े जो 18 साल से आपके साथ हैं, हम आपको रसूल तस्लीम नहीं करते इस वजह से हैं। कागज में जो रसूल लिखा गया हम कागज में भी तस्लीम नहीं कर सकते, मिटाओ। हिकमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली से रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रसूल अल्लाह मेर दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत का अदब, आपके मकाम का अदब। रसूल के सामने हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान इस बात की गवाही नहीं देता मैं रसूल अल्लाह को मेट दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता, अली मुझे बता वो हिस्सा कहां है। आपने बता यहां से यहां है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों से मेट दिए, इसलिए कि देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर। ये अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली पर एतराज नहीं किया। एतराज नहीं करना ये इस बात का इकरार हो गया कि तुम जो बात कह रहे हो तुम्हारी ईमान की सच्ची बात है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मेरी गुस्ताखी तुम नहीं कर सकते, नाफरमानी वाली बात है, लेकिन खामोशी हदीस तकरीरी का हिस्सा बन जाता। अदब आपकी शख्सियत का, अदब आपका मुकाम, आपकी रिसालत का। और फिर अदब में यह बात भी अहले इल्म में कराए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में आपकी दाढ़ी का भी अदब सहाबा के पास था। यही सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादुक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट देने के लिए कर गए थे, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादू में मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ाया गया और अपनी तलवार हाथ में लेकर, तलवार का पट्टा एक दूसरे हाथ में लेकर थे। कुरैश की तरफ से जो आदमी एग्रीमेंट करने आया था, बातचीत करने, सुलह करने, ट्रीटी बनाने, एग्रीमेंट करने, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ के बात करता और हर कुछ देर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को हाथ लगाता। मुगीरा बहादुर ठहरे थे, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाद हाथ लाता तलवार के पट्टे से मारते, अपने हाथ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से जुदा रख। इस कदर अदब और एहतराम होता था, तमीज। रूही फिदा, जानी फिदा वाले बहुत हैं, लेकिन सहाबा के जैसा कोई पैदा ही नहीं हो सकता। अदब और एहतराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया गया। आइए, शेख आरिफ अली मदीनी आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अदब आपकी रिसालत का सहाबा के करीब, आपकी दाढ़ी का सहाबा के करीब, हर मोमिन के करीब दुनिया और आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो शख्सियत का। चौथा शेख ने बाब बांधा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलाल था, आपका अपीयरेंस, आपकी शख्सियत, उसका भी अदब सहाबा कराम करते थे। और गवाही है अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु की। वो कहते हैं, देखिए सहाबा ऐसे भी गुजरे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कर सकते थे। आपके बाल ये थे, आपकी दाढ़ी और सर में इतने सफ़ेद बाल थे, आप कभी हंसते तो ऐसे थे, आपका खद ऐसा था। अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु का अदब और एहतराम की खास बात यह है,
یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا ادب میرے قریب اتنا ہے، میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا کبھی نظر ملا کے بات نہیں کرتا، میں چہرہ نیچے رکھ کے بات کرتا. اور اگر تم مجھ سے پوچھو گے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، عمرو ابن العاص ایک ہی شخصیت جو ہے جو نبی کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کبھی میں نبی کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ادب اور احترام کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلال کا ادب، آپ کی داڑھی کا ادب، آپ کی رسالت کا ادب، آپ کی شخصیت کا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی سے سیکھا جا سکتا ہے. آپ کی عمر کا ادب صحابہ کرام کرتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی عباد بن اشیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے. عثمان بن عفان پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں یا تم بڑے ہو ان سے عمر میں؟ دیکھیں سوال کیا ہو رہا، اور جواب میں ادب بھرا ہوا، ادب سے لبریز. جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑھ کے ہیں. عثمان بن عفان پوچھتے ہیں تم بڑے ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو یہ صحابی جواب دیتے ہیں میرے نبی مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں نبی سے پہلے پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ادب دیکھیں آپ، مطلب مقام میں تو نبی ہی بڑھ کر ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا، لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، بس پہلے پیدا ہوا. اتنا ادب تھا کہ عمر کی بھی ادب کیا کرتے تھے. یہ متن کو اس درجے پہ لا کے بیان کرنا یہ اہل الحدیث علماء کرام کا بڑا کارنامہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہاتھ کا بھی ادب کرتے تھے. کہتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، بیعت مطلب رائٹ ہینڈ میں رائٹ ہینڈ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقرار نامہ لیتے تھے وہ اقرار کرتے تھے. کہتے ہیں جب ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پر میں بیعت کر لیا، پھر کبھی میری زندگی میں یہ ہاتھ سے میں اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں چھوا. اللہ اکبر کبیر. کیا ادب، کیا احترام. غلو والا ادب نہیں ہے، علم والا ادب ہے، تعظیم والا ادب ہے، منہج صحابہ والا ادب ہے جو آپ کو صرف یہی مل سکتا. آخری نقطہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا ادب، کیونکہ دوسرے ختم کا جو گستاخ ہے وہ پڑھنا ہے اپنے کو آخری میں. تلوار کا ادب. احد کے دن صحابہ کرام 1000 کا لشکر 3000 دہشت گردوں سے لڑنا ہے. صحابہ میں جوش کی روح ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھائے اور اعلان کیا کون ہے تم میں جو آج محمد کی تلوار کا قضا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی بڑے بڑے صحابہ سامنے آئے، اس میں ابو دوجانہ بھی سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دوجانہ کو تلوار دے دی. جیسے تلوار دی کمر سے پٹا نکال کے سر پہ باندھے اور تلوار کو لے کر دشمناؤں کے سامنے، دہشت گردوں کے سامنے گھومنے لگے اور زبردست مقابلہ ہوا. جب مقابلہ شروع ہوا تو ابو دوجانہ کہتے ہیں ایک آدمی بڑا خداور، بڑے زبردست قد والا، بہت ہی جو سو عمدہ انداز میں مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا، لڑ رہا تھا، مسلمانوں کو مار رہا تھا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کے اس کے قریب پہنچا، چاہتا تھا اسے قتل کر دوں. جب پلٹا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے اور وہ چیخ و پکار کرنے لگی میں نبی کی تلوار کی ادب میں کہ کہیں آپ کی تلوار سے ایک عورت پر حملہ نہ ہو جائے، میں نے تلوار کو روکے رکھا. آپ کی تلوار کا ادب، آپ کی داڑھی کا ادب، آپ کے ہاتھ کا ادب، آپ کی رسالت کا ادب، آپ کی شخصیت کا ادب، آپ کے جو سو عمر کا ادب اصحاب محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سواری کا ادب. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر بھی ہیں، سفر میں چل رہے ہیں ساتھ. حضرت عبداللہ کی جو اونٹنی ہے وہ ذرا تیز چلنے والی تھی. وہ ہر تھوڑی دیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ذرا آگے بڑھ جاتی. والد نے دیکھ کر کہا عبداللہ، کس نے؟ عمر نے کہا عبداللہ خبردار،
نبی کی اونٹنی کے آگے تیری اونٹنی نہیں بننی چاہیے، پیچھے لے لے. آپ کے چلنے کا ادب، آپ کی سواری کا ادب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نقطہ، پہلی کیٹیگری کے جو گستاخ ہیں، جو جنات اور انسانوں میں سے دشمن بنا دیے گئے نبیوں کے، وہ تو گستاخی کرتے رہیں گے، مہر لگا دی گئی. ابو لہب اس کی جو مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی. دوسرے قسم کے جو گستاخ ہیں وہ ٹوپی والے، پگڑی والے، داڑھی والے، توپ والے، سرمے والے، عطر والے، مسواک والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کو گالی دینے والے، یہ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. دوسرے قسم کے جو گستاخ، جن کے دل پر ان کی حرکت کی وجہ سے مہر لگ سکتی ہے، ان لوگوں میں سے ہم کو ہونا نہیں ہے. اور اگر مرزا علی انجینئر کے آپ پیچھے چلے تو مہر کبھی بھی دل پہ لگ سکتی، یاد رکھیے، کیونکہ ابھی انہیں مہر کے دائرے میں چھے. اس کے حق میں کیا ہدایت ہے اللہ ہی بہتر جانے. صحابہ کا منہج، ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سیکھنے سکھانے، بالخصوص آپ کی سنت کی بات جب آ جاتی، ادب کا درجہ ہی بدل جاتا. صحابہ صحابی کو سکھا رہے ہیں، صحابہ کی مثال دے کر. تینوں جملے سنیے آپ. ایک صحابی دوسرے صحابی کو سکھا رہے ہیں، تیسرے صحابی کا واسطہ دے کر. تو انہی میں سے صحابہ کا منہج اور ادب ظاہر ہوا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 63 جہاں اللہ تعالیٰ نازل کیا، اس کے ضمن میں یہاں صحابہ نصیحت کرتے ایک دوسرے کو. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کسی مسئلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسئلہ اس طریقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملا. کس نے؟ عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا. تو عبداللہ ابن عباس نے وہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سن کر کہا، ایسا؟ ارے اس مسئلے میں جو آپ بیان کر رہے ہیں عروہ، ابو بکر اور عمر تو ایسا نہیں کرتے تھے. کون؟ ابو بکر اور عمر تو ایسا نہیں کرتے تھے. تو عروہ نے ادب سکھایا. عبداللہ ابن عباس کو کہا، اے عبداللہ ابن عباس سنو، واللہ مجھے لگتا ہے تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تمہیں اللہ کا عذاب نہ دے ڈالے. اور ہم تمہارے سامنے نبی اکرم کی بات کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر ایسا نہیں کرتے تھے، کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دو گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی شریعت کی بات آ جائے، ابو بکر اور عمر کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرنا، یہ منہج صحابہ ہے. یہی بات تسلیم کرنا ہے، یہی منہج، یہی مسلک، یہی مذہب ہے ہمارا. اعتراض ہو سکتا، اختلاف ہو سکتا، لیکن رسالت کے سامنے کسی کی رائے کو تسلیم کرنا کفر کے درجے پر لے جانے والی بھی بات بھی ہو سکتی. پھر کہا گیا تھا کہ تقریر کے آخری حصے میں دوسری کیٹیگری گستاخوں کی آپ کو بتائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو گئی، طریقہ واضح ہو گیا، قول عمل فعل واضح ہو گیا، اس کے باوجود رائے کو ترجیح دینا، اس کے باوجود مسلک کو ترجیح دینا، اس کے باوجود مذہب کو ترجیح دینا، اس کے باوجود قیاس کو ترجیح دینا، اس کے باوجود اپنی اپنی رائےوں کو ترجیح دینا، صحابہ کا طریقہ کار نہیں تھا. بے ادبی ہے، گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو بات عروہ نے کہی، سورہ نساء آیت نمبر 63 میں اللہ نے یہی عرض کیا کہ وہ لوگ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی عذاب ان پر نہ آ جائے یا کوئی آفت ان کی زندگی میں نہ پڑ جائے مخالفت کی وجہ سے. تو دوستو، گستاخ تو کفار میں، جنات میں، انسانوں میں ہوں گے. بحیثیت مسلمان نادانگی کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے، لاشعوری کی وجہ سے کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کر جہنم کے راستے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. اپنے علم کا جائزہ لیجئے،
اپنے عقیدے کا جائزہ لیجئے، اپنے منہج کا جائزہ لیجئے، کن علماء کرام سے جڑے ہوئے ہیں، اس بات کا جائزہ لیجئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔